السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے اور عافیت سے رکھے۔ بچوں، ہم نورانی قاعدہ سیکھنے لگے ہیں۔ نورانی قاعدہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک کہ نورانی قاعدہ نہ سیکھیں اس وقت تک قرآن مجید صحیح اور خوبصورت پڑھنا نہیں آتا۔ اور قرآن مجید پڑھنا چونکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی انسان کے ساتھ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کے مطابق اپنا عمل بناتا ہے۔ تو قرآن مجید اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ نورانی قاعدہ نہ سیکھا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نورانی قاعدہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے بچوں، آپ سے یہی کہا جائے گا کہ آپ نے بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ نورانی قاعدہ سیکھنا ہے اور اس کے ہر لیکچر کو بار بار سننا ہے۔ اور جس طرح آپ کو بتایا جائے کہ حروف کی مشق کریں، حروف کو بار بار ان منہ کی جگہوں سے نکال کر، اس طرح کی آواز سے نکال کر ان کو بار بار پڑھیں، تو آپ نے اس بارے میں ضرور کوشش کرنی ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نورانی قاعدے کی پہلی تختی کو۔ نورانی قاعدے کی جو پہلی تختی ہے اس کا نام آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، حروف مفردہ یا حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ دو نام ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان کو حروف تہجی کیوں کہتے ہیں۔ حروف تہجی وہ ہر زبان کے حروف ہوتے ہیں جن کو ملا کر کے کسی بھی زبان کے الفاظ بنتے ہیں۔ اب انگلش ہے، انگلش میں ہم حروف پڑھتے ہیں، ورڈ پڑھتے ہیں A B C D، یہ انگلش کے حروف تہجی ہیں۔ اب قرآن مجید عربی میں ہے تو عربی کے حروف تہجی کون سے ہیں؟ وہ یہ اسی نورانی قاعدے میں لکھے ہوتے ہیں، الف با تا ثا۔ تو ان کو حروف تہجی کس لیے کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کے الفاظ کو بنانے کے لیے یہ حروف ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام حروف تہجی لکھا گیا۔ دوسری بات جو اوپر لکھا ہوا ہے حروف مفردہ، ان کو حروف مفردہ اس لیے کہتے ہیں کہ مفرد کہتے ہیں اکیلی چیز کو، چونکہ ان سارے حروف کو ہم اکیلا اکیلا پڑھتے ہیں، اس لیے ان کا نام حروف مفردہ ہے۔ دیکھیں کہ ایک دو حروف اگر اکٹھے ہوں، تین حروف اگر اکٹھے ہوں تو اس کو لفظ بولا جاتا ہے۔ مثلا کسی کا نام ہے محمد، تو اب اس میں میم، ہا، پھر میم، پھر دا، اب یہ حروف اکٹھے ہیں۔ اب ان حروف جب اکٹھے ہو گئے تو یہ ایک لفظ بن گیا۔ اب انہیں کو ہم الگ الگ کریں اور الگ الگ شکلوں میں لکھیں، جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس وقت ان حروف کو حروف مفردہ کہیں گے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ پہلی تختی کو حروف مفردہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں سارے حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نورانی قاعدہ مکمل آپ نے سیکھنا ہے، ہر لیکچر کو بار بار سننا ہے تاکہ آپ کو نورانی قاعدہ صحیح آ جائے اور قرآن مجید صحیح پڑھنا اور خوبصورت پڑھنا آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔